الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز اینڈ لسنرز کی جانب آپ کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل شہریار داؤد کے ساتھ۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے کیا کنڈے کرنا یا کنڈے کی نیاز کرنا یا کنڈے کھانا یا کنڈے میں رکھی ہوئی نیاز کھانا یہ جائز ہے؟ اس پہ کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت تو نہیں؟ اور یہ ہم کنڈے کی نیاز کرتے کیوں ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا معاملات کچھ ہم کلیئر کریں گے، کیونکہ کوئی کہتا ہے 22 رجب المرجب ہے، 22 رجب المرجب، اور پھر کوئی 15 رجب کو، کوئی 16 رجب کو، کوئی 17 رجب کو، کوئی 26 رجب کو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں کنڈے کی نیاز جو کی جاتی ہے اس کو نسبت حاصل ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان کی جو کی جاتی ہے نیاز، یہ کیوں کی جاتی ہے اس کے بارے میں محقق علماء کرام کا ماننا ہے کہ 15 رجب المرجب کو بعض روایت کے مطابق، 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ ہم تو نیاز کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نیاز کہتے کس کو ہیں، اور یہ جو ہم نیاز کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں۔ کسی نے سوال بھیجا کہ کنڈے کی نیاز کیا ہے، تو اب ذرا غور سے سنیے کہ مٹی کے برتن میں میٹھی چیز تیار کر کے اس پر فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال کرنا، ان کو وہ ثواب پہنچانا، یہ کنڈے کی نیاز کہلاتی ہے۔ اب کنڈے کی نیاز کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کو سن لیجئے کہ ہمارے ہاں کثیر پرانے زمانے سے، کافی عرصے سے جو ہے مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے کھیر پوری پکا کر اس پر فاتحہ پڑھ کر مسلمانوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھیر پوری ہی پکا کر اور جو ہے اس کو بانٹا جائے تو کیا اس کی پابندی ہے؟ تو یاد رکھیے، اور مٹی کے برتن ہی کی پابندی ہے تو یاد رکھیے سوائے سونے اور چاندی کے برتنوں کے کسی بھی دھات کے، پلاسٹک کے یا کسی اور برتن میں آپ یہ شیرینی تقسیم کر سکتے ہیں، کھا اور کھلا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے اس کے اندر کہ کیا یہ نیاز گھر سے باہر نہیں بھیجی جا سکتی؟ تو نہیں بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس نیاز کو، اس شیرینی کو گھر سے باہر اپنے پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں بالکل بھیج سکتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لیجئے۔ اچھا، پھر سوال آتا ہے کہ ہم جو یہ عموماً خواتین گھروں کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اور جو ہے وہ کوئی لکڑہارے کی کہانی، کوئی 10 بیویوں کی کہانی، اور کوئی پتہ نہیں شہزادے کی کہانی، شہزادے کا سر، نہ جانے کیسی اوٹ پٹانگ الٹی سیدھی بغیر کسی سند کے اور بغیر کسی پروف کے ایسی کہانیاں سناتے ہیں۔ اور جب یہ کہانیاں سناتے ہیں اور پھر لوگ جو ہیں، عورتیں اس سے اپنے ایمانوں کو عجیب و غریب طریقے سے استوار کرتی ہیں، ایمان کمزور کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ ساری کی ساری کہانیاں من گھڑت ہیں، اور جو کوئی
ان من گھڑت کہانیوں کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ علماء حقہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جب کسی چیز کی سند نہیں ملتی، اس کی اوتھینٹسٹی کا نہیں پتہ، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ جو غلط رسم ایک پڑی ہوئی ہے، وہ 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی اور وہ شہزادے کا سر، یہ سب غلط العام ہے اور اس کو نہیں سننا چاہیے۔ اس کے بجائے، اس کے مقابلے پہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر یا جتنا بھی قرآن مجید ہو سکے پڑھ کر وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر تمام مسلمانوں کو اس کا ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ مورخین کے نزدیک 15 رجب ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ 22 رجب المرجب ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ تو سن لیجئے، بہت غور سے سنیے گا کہ جس طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو پھر اب کیا کریں؟ تو اب یہ کریں کہ ہم کسی کے نزدیک 22 رجب المرجب امام جعفر صادق کی ہے اور کسی کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 رجب المرجب ہے، تو پھر کیا کریں کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم 22 رجب المرجب کو فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کا ایصال ثواب خالی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایصال ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں دونوں بزرگان دین کی جو ہے خدمت میں ایصال ثواب پہنچانے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اب اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ 22 رجب المرجب کو ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایصال ثواب پیش کرنا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایصال ثواب پیش کرنا ہے۔ اچھا جی، پوچھا یہ جاتا ہے، میرے پاس سوال آیا ہے کہ جی کنڈے کی نیاز میں کیا پڑھنا چاہیے یا پڑھوانا چاہیے یا سنوانا چاہیے؟ تو یاد رکھیے اس کا بہت آسان جواب ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ خواتین بیٹھ کر، میں نے ابھی عرض کیا نا، یہ لکڑ آرے کی کہانی اور یہ اس طرح کی باتیں اور شہزادے کا سر وغیرہ سناتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کو چاہیے سورہ فاتحہ اور دیگر سورتوں کی جو ہے وہ تلاوت کر کے اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ ان کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اس کا ثواب پہنچانا چاہیے کہ اس سے انشاءاللہ العزیز ہمیں ان تمام لوگوں جن کو کہ ہم نے ایصال ثواب کیا ہے، ہمیں ان سب کے برابر انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، یہ سوال آیا ہے کہ کیا یہ نیاز کرنا ضروری ہے، کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی بہت لازمی چیز ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے معاذ اللہ؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ ہم جا تو رہے ہیں وقفے پر لیکن فوراً واپس آئیں گے کیونکہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا یہ نیاز کرنا فرض، واجب یا سنت مؤکدہ وغیرہ ہے۔ تو آئیے اس کا جواب ہم دیتے ہیں آپ کو اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ ملتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز۔ وقفے پر جانے سے پہلے ہم بڑی
انٹرسٹنگ گفتگو سن رہے تھے، سوالات آ رہے تھے. اور یاد رکھیے ویورز اینڈ لسنرز، آپ ہمیں فیس بک کے اوپر بھی یہ سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں. کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے شریعت و سنت ہے، اور کوئی اگر آپ اپنا روحانی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں فیس بک پر ہمارے پیج پر جو ہے faiz.tv پر بھی آپ ہمارے جو ہے نا فیض ٹی وی پر آ کر ہمیں فیس بک کے پیج پر ہمیں سوالات کر سکتے ہیں. تو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ کیا یہ نیاز جو ہم کرتے ہیں 22 رجب المرجب کو، جسے ہم کنڈے کی نیاز کہتے ہیں، مجھے یاد آئے میری بالکل بچپنے کی بات ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 40 ایئرز بیک. تو حضرت قبلہ شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب کیا کنڈے کھانا حرام ہے؟ سوال سنیے گا، کیا کنڈے کھانا حرام ہے؟ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میاں، کنڈے، مٹی کے کنڈے کھانا حرام ہے، البتہ اس کنڈے کے اندر پڑی ہوئی شیرینی میٹھی کھیر وغیرہ وہ کھانا جائز اور ثواب ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ ثواب انہوں نے علمی دیا، اور جاہل کو جہالت سے اور عالم کو اس کے عالمانہ انداز میں سمجھا دیا کہ کنڈے جو لکڑی کے وہ کھائیں گے تو ظاہر بات ہے تکلیف پہنچے گی، اور اپنی جان کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچانا. مقصد یہ ہے کہ کنڈے کے اندر جو ہم نیاز کرتے ہیں، جو ہم نیاز پڑھ کے فاتحہ کر کے، جو ہم ایصال ثواب کر کے مسلمانوں کو کھلاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ کوئی فرض ہے تو ہم کر رہے ہیں، واجب ہے تو ہم کر رہے ہیں، سنت ہے تو ہم کر رہے ہیں. نہیں، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے. نہیں، یہ ایک ایسا جائز کام ہے کہ جس کے کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، جس کے کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، اور شریعت کو اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، وہ اس کو منع بھی نہیں کرتی، کیونکہ اس سے کوئی دین کے اندر خرابی پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ ہمارے دلوں میں ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ان کی محبت ہمارے قلوب میں داخل ہوتی ہے، اور ہمیں اچھا لگتا ہے، ان سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا یہ جائز کام ہے، مستحب عمل ہے. اگر مستحب کیا ہے، اگر آپ کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو کیا آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے؟ نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ دائرہ اسلام میں رہو گے، البتہ ایک عظیم ثواب سے اپنے آپ کو خامخواہ محروم کرو گے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ سب یہ اعمال صالحہ کرتے رہیں. اچھا جی، اب ایک اور بات آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کریم کو دیکھا، اور اس کا حوالہ مسند احمد، ٹھیک ہے، کتاب دیدار الہی سے. اس حدیث میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ اور علامہ عبدالرف مناوی علیہ رحمہ شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اچھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ سرور کون صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دولت کلام، یعنی اپنے آپ سے کلام کرنے کی دولت بخشی، اور مجھے اپنا دیدار عظیم عطا فرمایا، مجھ کو شفاعت کبریٰ اور حوض کوثر سے فضیلت بخشی. کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلام کی فضیلت ملی، لیکن مجھے ان سے زیادہ فضیلت ملی. کیا؟ میں نے کلام بھی کیا اللہ عز و جل سے، اور میں نے اللہ عز و جل کا دیدار بھی کیا، زیارت بھی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا مجھے یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ میں شفاعت کبریٰ کروں گا انشاءاللہ، اور مجھے حوض کوثر عطا ہوگا، اور وہاں میں اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام پہ لاؤں گا. آگے سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلام دولت بخشی. اچھا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے، خصائص معراج میں سے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتویں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائی عرش رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں ماں اپنے جسم شریف کے تشریف لے گئے، اور اللہ عز و جل کا وہ قرب خاص حاصل کیا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی حاصل نہ ہوا اور نہ ہوگا، اور جمال الہی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت و سماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا. یاد رکھیے شب معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا دیدار فرمایا۔ ایک روایت آخری عرض کر دوں، میرے آقا علیہ السلام نے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعب الایمان میں لکھتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس رات اور دن کو بہت زیادہ افضل اور برتر بنایا ہے۔ جس نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس رات کو عبادت کی تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال تک عبادت کی۔ تو گویا اللہ عز و جل نے یہ جو افضل رات رکھی جس میں عبادت کی تو 100 سال کی عبادت کا ثواب، اور وہ دن جس دن روزہ رکھا وہ 100 سال کے روزوں کا ثواب۔ وہ دن کون سا ہے، وہ رات کون سی ہے؟ وہ ہے 27ویں رجب کی رات اور 27ویں رجب کا دن، کہ اس دن اس رات کو آقا علیہ السلام کو میرے اللہ عز و جل نے اپنا دیدار خاص کرایا، اور اللہ عز و جل نے سونے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کیا کہنا چاہیے، معراج کبریٰ کہیں گے اس کو، کہ معراج ایسی کرائی کہ بس سبحان اللہ۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب بات کی ہے، کہتا ہے کہ کی نہ کتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ تو پیارے دوستو، ویورز اینڈ لسنرز، یہ رجب المرجب کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہم نے کنڈوں کے حوالے سے آج گفتگو کی، تو مقصد صرف یہ تھا کہ ہم عوام کو اویئرنیس دے سکیں، آپ کو اویئرنیس دے سکیں کہ ہمارا مقصد دین اسلام کی صحیح، صاف اور بہترین، مکمل، جامع حقیقت اور صحیح عقائد عوام میں روشناس کرائیں۔ یہی فیض ٹی وی کا ہمارا الحمدللہ مشن ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو آج بدقسمتی سے بہت بری طرح سے دین سے بہت دور چلے گئے ہیں، ہمیں واپس آنا ہے، ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے، اس کی حقانیت کو جاننا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، دین اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، فیض ٹی وی کا سوشل میڈیا پر الحمدللہ آپ اس کو پرسو کر سکتے ہیں۔ آپ نے فیض ٹی وی کو دیکھنا ہے تو آپ ہمارا فیض.tv لکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فیض ٹی وی کی ویب سائٹ بھی مل جائے گی۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے، فیض ٹی وی لکھیں گے، آپ کو فیض ٹی وی مل جائے گا۔ لائیو اسٹریمنگ دیکھیں، ہمارے پروگرامز دیکھیں تو انشاءاللہ العزیز جی ہاں، ہمارا لنک بھی اس وقت دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ اس لنک کو آپ جو ہے نا کاپی کریں اور اس کو آپ کلک کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فیض ٹی وی تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنے بہت ہی پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل شہریار داؤد کے ساتھ، اس پروگرام کو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، کہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کو اچھی بات پہنچ گئی اور وہ اس بات کے اوپر عامل ہو گیا، عمل کرنے والا ہو گیا، تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ آپ کے لیے بھی بن سکتا ہے۔ اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔